السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ میرے ساتھ جہانزیب عباسی اور طیب بلوچ۔ آج کا ولاگ تھوڑا تاخیر سے ہوا اور اس کی وجہ یہ میرے دونوں دوست ہیں۔ تو جناب آج کے جو ٹاپکس ہیں وہ دو ہیں، بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ آئینی بینچ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی درخواست کی سماعت کر رہا ہے، عرف عام میں اگر اس کو مقدمے کو کہیں تو جسٹس محسن کیانی بنام صدر پاکستان اس مقدمے کا عرف عام میں نام۔ تو جناب اس میں ایک پیش رفت ہے، آج جوڈیشل کمیشن اور رجسٹرار سپریم کورٹ نے اپنا جواب داخل کیا ہے، جبکہ ایک اور اہم معاملہ ہے اور وہ معاملہ ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ شیڈیولڈ تھی 2 مئی کو، وہ میٹنگ جو ہے وہ اب آگے بڑھا دی گئی ہے۔ تو ان دونوں معاملات میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر منڈے کو جناب سید منصور علی شاہ ہو سکتا ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں۔ جہانزیب عباسی صاحب، آپ کی اجازت سے طیب بلوچ صاحب سے شروع کریں۔ بالکل درست فیصلہ ہے جی سر، جواب جو ہے وہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہی آیا ہے جو پروسیجر طے ہوا تھا، جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا تھا آئین میں جو دیا گیا تھا آرٹیکل 200 کے تحت ججز سے مشاورت والا۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کا کیا جواب ہے؟ تو انہوں نے اس میں یہ بتایا کہ اس طریقے سے ہماری مشاورت ہوئی، فلاں دن ہمارے پاس وہ جو سمری وزارت قانون نے موو کی تھی وہ آئی، اور اس میں جو ہے وہ مشاورت جو چیف جسٹس کو لوپ میں لیا گیا تھا، اس مشاورت کے اندر وہ جو تبادلہ آرٹیکل 200 کے تحت جو ہے وہ ہونے جا رہا تھا، تو اس میں انہوں نے اپنی مشاورت کے بارے میں اور تاریخ بتائی کہ فلاں تاریخ کو ہمارے پاس یہ سمری ہے، چیف جسٹس سے مشاورت ہوئی، ہاں، اور چیف جسٹس سے مشاورت ہوئی اور یہ آئین کے مطابق ہوا، آرٹیکل 200 کی ہی کمانڈ کے تحت یہ سارا پروسیجر ہوا۔ یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا، اور اسی پروسیجر کے تحت چونکہ چیف جسٹس سے مشاورت کا عمل تھا، وہ اس طریقے سے جو پروسیجر تھا وہ سارا انہوں نے بتایا کہ وہ کس طریقے سے فلفل ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک واضح جواب ہے، اور یہی ویسے جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے بھی انہی ججز کو ڈیورنگ سماعت یہ جو ججز کی پٹیشن ہے اس میں یہ جواب دیا تھا کہ آرٹیکل 200 کی کمانڈ کو صدر نے اپنے طور کے اوپر نہیں وہ کیا، بلکہ وفاقی حکومت کا بھی یہ اختیار تھا نا؟ ہاں، وفاقی حکومت کا اختیار تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام جو اس میں پروسیجر ہے، اور انہوں نے خود پروسیجر بتایا تھا کہ اس جج سے جس کا تبادلہ کیا جانا تھا اس سے مشاورت ہوئی، اور جس ہائی کورٹ سے اس کو لایا جانا تھا ان کے چیف جسٹس مشاورت ہوئی، اور جس ہائی کورٹ میں لے کے جایا جانا تھا اس چیف جسٹس سے مشاورت ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی، یہ ان کے الفاظ تھے، لوپ میں لیا گیا تھا۔ تو آج رجسٹرار آفس کا جو جواب ہے وہ بالکل اسی چیز کا ہی مطلب ہے، عکاسی کر رہا ہے کہ پورے پروسیجر کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ طے ہوئی ہیں۔ تو یوں جو میں اگر آپ کو بتلاؤں کہ ان جو پٹیشنز آئی ہیں ان میں اعتراض جو ہے اس کا تبادلے کا، آرٹیکل 200 کی کمانڈ کا، وہ تو مجھے ان جوابات سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کا اعتراض جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لیگلی۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اس کے جواب میں اور رجسٹرار سپریم کورٹ کے جواب میں کیا فرق ہے، اور وفاقی حکومت کے جواب میں؟ جوڈیشل کمیشن کے جواب میں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم جو فورم ہیں وہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں جو ججز اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ 175 آرٹیکل 175 کے تحت جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے ہم صرف اس حد تک ہیں۔ ہاں، جو جس طرح آرٹیکل 200 اور اس کا سیکشن 1 جو ہے جس میں جو پورا پروسیس دیا ہوا ہے وہ ہم سے ریلیٹ نہیں کرتا، تاہم اگر اس کے باوجود بھی ہماری کوئی خدمت کچھ اگر ہم سے کچھ چاہیے ہوا تو ساڑھے لائق کو جو ہے تو 80 حاضر ہیں۔ تو یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو کہ جوڈیشل کمیشن کے سربراہ بھی ہیں، تو انہوں نے خود تو نہیں ظاہری بات ہے یہ دیا ہوگا جواب کے 80 حاضر ہیں، لیکن وہ ظاہری بات ہے وہ نہیں، دیکھیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مطلب چیف جسٹس آف پاکستان اور پھر جوڈیشل کمیشن کے سربراہ چیئرمین وہ دونوں ایک ہی ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی منظوری کے بغیر جوابات داخل کیے گئے۔ تو پھر میں رجسٹرار نے نوکری نہیں کرنی۔ بس اب آپ نے مجھے پرمیشن دے دی ہے تو پھر اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے آئینی بینچ کو کہا ہے کہ میری لائق جو بھی خدمت ہوئی مجھے بتائیے گا، لیکن یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے،
تو یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہی جواب جو اور رجسٹرار اس کا جو بات کو جواب ہے کنفرم کر دیا کہ لا منسٹری کی جانب سے جو ہے وہ سمری آئی تھی اور اس کے اوپر پورا پروسیس منظوری اڈاپٹ جو ہے کیا گیا. وہ چیف جسٹس پاکستان نے 1 فروری کو دی تھی. جی وہ ڈیٹ ٹھیک ہے. وائز ساری اور چیزیں جو ہیں وفاقی وہ آ گئی. حکومت جو ہے اب وفاقی حکومت وہ کہہ رہی ہے کہ یہ آرٹیکل 48 کے تحت یہ پروسیس پرائم منسٹر آف پاکستان نے انیشیٹ کیا اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ اب تو کابینہ کی منظوری بھی چاہیے نا اس میں. جی تو اس پہ کیونکہ اس کے تحت ایڈوائس آتی ہے صدر کے پاس تو صدر نے اس ایڈوائس کا پابند ہے. صدر نے معاملہ انیشیٹ کیا اور پھر متعلقہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان اور چیف جسٹس صاحبان سے مشاورت کے بعد یہ ہو گیا. یہ تو ساری چیزیں ہو گئیں. تو کہاں پہ خطرہ کہاں ہے پھر؟ خطرہ تو سر سینیارٹی ہے. سینیورٹی کیسے خطرہ ہے؟ مطلب ہے سینیارٹی یوں خطرہ ہے جو یہاں پہ درخواستیں لے کے آئے اور اس میں تو اوریجنل تو ایک ہی درخواست بنتی ہے جو ان معزز جج صاحبان کی ہے. باقیوں کو میری رائے میں کہ وہ پراکسی پٹیشنز ہیں. میں اس کو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ کراچی بار ہو گئی، لاہور ہائی بار ہو گئی، وہ متاثرہ فریق بھی نہیں بنتے. لیکن انہوں نے جو ریپرزنٹیشن کو چیلنج کیا ہے، اصل چیز ان کا ٹھیک ہے بھئی آ گئے ہیں، اٹس اوکے، کام کریں، وہ شاید اس کو ڈائجسٹ کر لیں. لیکن ان کی جو سینیارٹی متاثر ہوئی بیٹھی ہے وہ اس چیز کو بھئی وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو لاہور ہائی کورٹ والی سینیورٹی لے کے وہ یہاں پہ نہیں آ سکتے. کیونکہ کیانی صاحب اور اس کے بعد کے جو جج صاحبان ہیں وہ ان کے بعد ہائی کورٹ کے اندر آئے ہیں. بالکل. یہاں پہ جو ان ججز کا مین مدعا، مین مقصد ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جو ان کے اعتراض ہے کہ ان کو حلف نیا لینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے وہ جب حلف نیا لیتے سینیارٹی آٹومیٹکلی نئے شروع سے شروع ہوتی، وہ جو ٹرانسفر ہو کے سینیارٹی ہے یہ وہ نہیں ہے. اور مین مدعا یہی ہے کہ بھئی یہ آئے کیوں ہیں یہاں پہ. ہمارا یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایک قسم کا ہولڈ تھا. اب ان آنے سے ہیجمونی، وہ آپ اسے کہہ سکتے ہو، ہیجمونی جو تھی ان کی وہ تتر بتر ہو گئی ہے. ہیجمونی ہم اسے کہیں گے، ناجارہ داری جسے آپ اردو میں کہو گے، وہ اس وجہ سے وہ یہاں پہ آئے ہیں. نہیں تو کچھ اور چیز کہتے ہیں. چلو اجارہ داری نہیں کہیں گے، مناپلی کہتے ہیں. ہیجمنی تو اور چیز ہے، اس کو ہٹ درمی کہتے ہیں. چلو اچھا میرے کہنے کا مطلب اجارہ داری تھا، یا آپ اس کو مناپلی کہہ لیں. ہاں ٹھیک ہو گیا. ہٹ درمی میں نہیں کہہ سکتا. اچھا اس میں جو ہے وہ اپنا جہاں زیب عباسی صاحب، لیکن فرض کریں ایک ایسا سینیریو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نوٹیفیکیشن تبادلے کا جیسا ان کی امید ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی اور راجہ مقصد کی کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا جیسے جج صاحبان نے بھی کیا ہوا. وہ نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دیتے ہیں کسی بھی بنیاد کے اوپر. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 196 کیا کہتا ہے کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کون بنے گا پھر، اور ہوگا یا قائم مقام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ آرٹیکل 196 کیا کہتا ہے؟ اب صدیقی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ یہاں پہ جو ایک ہمارے جو صاحب آئے ہوئے ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ میں ایز اے جج ہوئے ہیں، ان کو بھی دوبارہ جو ہے وہ وہاں پہ ایز اے قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. جوڈیشل کمیشن کا تو کوئی تعلق نہیں. نہیں وہ اس میں پروسیس وہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کل عدم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا تبادلہ ختم ہو گیا. تبادلہ ختم ہو گیا تو قائم مقام وہ اس وقت ہائی کورٹ کا کوئی چیف جسٹس نہیں ہوگا تو وہاں پہ قائم مقام چیف جسٹس لگانا ہوگا. قائم مقام چیف جسٹس جو ہے وہ آئین کا آرٹیکل 196 کہتا ہے کہ اس کے تحت لگے گا کہ اس میں صدر کا اختیار ہے کسی کو بھی اینی جج آف دا ہائی کورٹ جو ہے اس کو بطور قائم مقام چیف جسٹس ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں. اگر ان میں سے بھی نہ ہو تو پھر وہ آئین کا آرٹیکل 196 یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت کسی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی کسی بھی جج سے درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ بطور قائم مقام چیف جسٹس اپنی ذمہ داری ہائی کورٹ کے اندر ادا کریں. بالکل یہ پورا طریقہ کار اس میں موجود بھی ہے،
لیکن وہیں پہ تو اس میں قیوم میں یہ صدیقی کہہ رہا ہوں صاحب، کہ اگر یہ سکسیڈ بھی کر جاتی ہے ان کی پیٹیشن تو یہ واپس آپ کہہ رہے ہیں کہ کلاک ریورس بھی ہو سکتی ہے. کیانی صاحب یہ بھی چیف جسٹس یعنی بات آپ کو کہنا کہ کچھ بھی ہو جائے، محسن اختر کیانی جو یہاں پہ مقدمہ لے کے آئے ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، وہ چیف جسٹس نہیں بنے گے، کہ مقام بھی نہیں بنے گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آئین کے اندر پروویژنز ہیں. ہاں، آئین کے اندر پروویژنز ہیں بالکل. اچھا آپ تو اب آپ یہ بتائیں نا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا 2 مئی کا اجلاس کیوں ملتوی کیا گیا؟ جوڈیشل کمیشن کا یہی میں جہاں زیب سے بھی بات کر رہا تھا کہ اس کی ریزن زیب نے بتایا نہیں آپ کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو 2 مئی کو پشاور کے لیے اور بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے طے تھا، یعنی شیڈول پہلے ایک دفعہ جاری ہو چکا ہے، اس کو ری شیڈول کیا، اور سندھ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا نہیں تھا، شیڈول ہی جاری نہیں ہوا تھا، وہ تو 19 مئی کو ہو گیا. تو یہ بھی پھر انہوں نے، میں اس کو یہ مطلب سمجھ سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا چلو ایک ہی بیٹھک رکھ لیتے ہیں اور پھر سارا پروسیجر جو ہے ہم ایک ہی دفعہ اڈاپٹ کر لیں گے. اس میں چاروں جو ہائی کورٹس ہیں ان کے مستقل چیف جسٹس صاحبان جو ہے وہ ہم لگا لیتے ہیں. یاد ہے ادھر ہم نے فروق نیک سے بھی پوچھا تھا کہ وہ سندھ ہائی کورٹ والوں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں ہوا، تو وہ 2 دن پہلے کی بات ہے. تو اب وہ چاروں ہائی کورٹس کا انہوں نے جو ہے وہ کر دیا ہے، نوٹیفیکیشن آ گیا ہے. سندھ، بلوچستان، پشاور اور اسلام آباد ہائی کورٹ. تو پہلے صرف 2 کا ری شیڈول ہوا ہے، جس میں بلوچستان ہائی کورٹ ہے اور یہ اپنا پشاور ہائی کورٹ ہے. تو اس میں شاید ججز کی مصروفیت ہو یا کوئی بھی ممبر کی کسی کی مصروفیت ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے پراپر ٹائم دیکھ کے پھر 19 کو ہی کہ ٹھیک ہے چاروں صوبائی ہائی کورٹ چلیں میں آپ کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا یہ بار بار اجلاس بلانا ہے، چلیں 17 مئی کو جو ہے نا 19 مئی کو ایک ہی مرتبہ اجلاس بلا کے چاروں وہ کر لیں. یہ کیا یہی کنسیڈریشن ہو سکتی ہے صرف؟ صدیقی صاحب، جو اگلا عدالتی ہفتہ ہے اس میں تو آئینی بینچ جو ہے جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی، وہی آئینی بینچ ہمیں کارڈس میں نظر آ رہا ہے. تو اس سے ایک چیز تو یہ لگ رہی ہے کہ اگلے عدالتی ہفتے میں 22 اپریل سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہیئرنگ ہوگی، نمبر 1. اور نمبر 2، یہ کوئی کیس بہت لمبے چوڑے عرصے کے لیے نہیں چلنا، اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئر کر کے بہت جلد جو ہے وہ آئینی بینچ جو ہے اس کیس کو کنکلوڈ کر سکتا ہے. ہاں، یہ خدشہ جو ہم نے روایت دیکھی ہے پہلے، جس میں کوئی بینچ کے اوپر کبھی اعتراض، کبھی کیا گو کہ 2 ہیئرنگز کے اوپر ایسا کوئی نقطہ نہیں اٹھایا گیا. ادروائز یہ کیس جو ہے بڑا کلیئر. لیکن اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ افسوس یہ ہوا ہے کہ فیصل صدیقی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی پٹیشن واپس لینے کی وجہ سے وہ اب اس مقدمے کے اندر نظر نہیں آئے. اور میرا تشویش یہ بڑھ رہی ہے کہ اب کون کہے گا آئینی بینچ کو کہ جناب کریٹو آپ جو ہے وہ تشریح کر دیں، کوئی پروگریسو انٹرپریشن کر دیں اور کچھ مطلب آئین کو ریڈ ان ٹو دی کانسٹیٹیوشن کر دیں. اب کوئی کہے گا یا نہیں کہے گا؟ وہ نہیں کہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 26 مس تو کریں گے نا پھر ہم نہیں، وہ فیصل صدیقی اس صاحب کی اگر یہ فیصل صدیقی صاحب ہوئے کسی اور سائڈ سے بھی اگر کوشش کی انہوں نے آنے کی اور یہ بات کہنے کی، تو ابھی 26ویں ترمیم کے بعد اچھا ویسے جو بھی اہم مقدمہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے سنیک ان کر جاتے ہیں. ویسے یہ بڑی وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ ان کے بغیر کوئی مقدمہ آئینی مقدمہ کمپلیٹ نہ ہو. ٹھیک ہے سر، وہ اچھے آرگیو کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں وہ کریٹو انٹرپریٹیشن والی بات. تو آپ نے ان 5 ججز کے لیے جو یہاں پہ درخواست لے کے ان کے لیے آپ نے ایک آئیڈیل سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ ان کیس نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے کچھ. اب میں ایک اور سچویشن آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ ان کیس کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ تبادلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے اور سینیارٹی کا جو ریپرزنٹیشن عامر فروق صاحب دے کے آئے تھے وہ وہی بحال ہوتی ہے اور ان کی درخواستیں مسترد ہو جاتی ہے، جیسا کہ وفاقی حکومت نے بھی پلی کی ہے کہ ان کو اٹھا کے مسترد کر دیا جائے، باہر پھینک دیا جائے. تو ایسی صورتحال میں پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان 5 ججز کا کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوگا؟ نہیں، ان 5 جج صاحبان یہ اپنے جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے اور یہ تو ان کے اوپر منحصر ہے. وہ جج صاحب چاہیں تو استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں اور چاہیں تو اپنے جاب برقرار رکھ سکتے ہیں. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ پٹیشن کے اوپر ہی سارا منحصر ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ سینیورٹی کو یہ کئی حصے بکھرے کر کے دیکھا جا سکتا ہے ہائی کورٹس کے ساتھ، کیونکہ انڈیا کے اندر یہی پریکٹس ہے. اور وہاں پہ کسی جج یہاں پہ تو ابھی
کوئی اکا دکا بڑی تاریخ کے اندر ہمارے وہ ہوئے ہیں، لیکن جو ماضی کی پریسیڈنٹ ہے اس میں جسٹس اجمل میاں اور جسٹس عبدالقدیر چودھری وہ اپنی اپنی سینیورٹی کے ساتھ سندھ ہائی کورٹ میں آئے تھے، اور وہ اپنی سینیورٹی کے ساتھ بلوچستان ہائی کورٹ گئے تھے. اجمل میاں وہاں پہ چیف جسٹس بنے تھے، اور عبدالقدیر چودھری جو ہیں وہ سینئر پیونج جج آئے تھے. اور پھر جب وہ واپس آئے تو قدیر چودھری صاحب واپس گئے اور وہاں پہ چیف جسٹس بنے تھے. نیا حلف نہیں لیا تھا، کوئی نیا حلف نہیں لیا تھا اس میں. ہاں چیف جسٹس کا حلف ہوتا ہے، ہاں وہ تو چیف اور جسٹس وہ کا مطلب جب ٹرانسفر جیسے ہو گیا. سرفراز ڈوگر صاحب نے بھی لیا قائم مقام چیف جسٹس کا حلف. تو لیکن یہ ہے کہ جہاں زیب عباسی صاحب کے پاس ایک خبر ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ لائن اور قطار میں ہیں، تو وہ کیا کہانی ہے؟ وہ تو صدیقی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا یہ شاہکار آئیڈیا تھا کہ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے لیے 3 ناموں کے اوپر غور کیا جانا چاہیے، اور پھر اسی شاہکار آئیڈیا کا وہ خود بھی شکار ہوئے 26ویں آئینی ترمیم میں. نہیں یہ جتنی 26ویں آئینی ترمیم کے آرکیٹیکٹ اور بالخصوص جوڈیشری کے اندر جو ہوا ہے، اس سب کے آرکیٹیکٹ جو ہیں سید منصور علی شاہ صاحب ہیں، جو اب قائم مقام چیف جسٹس بننے والے ہیں. جی تو اب 3 نام تو ہیں نا جن کے اوپر غور ہونا ہے، تو اس میں اچھا قائم مقام چیف جسٹس کے لیے کیا سینئر موسٹ جج ہی ہوگا یہ؟ کیونکہ اب تو اگر آئینی ترمیم کو دیکھا جائے تو 3 ججوں کو سینئر کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، اور 3 سینئر جج صاحبان جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی غیر موجودگی کے اندر جسٹس منیب اختر، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علم انکلوڈنگ منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب اور جسٹس جمال مندوخیل ہیں. تو کیا پریزیڈنٹ جو ہیں وہ جسٹس جمال مندوخیل کو قائم مقام چیف جسٹس کا حلف لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ وہ جو سپریم کورٹ کا جو آفس نوٹس یا وہ جو آرڈر ہے آفس، اس میں تو یہ کہا ہوا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی اوتھ لیں گے ایز اے سینئر جج سپریم کورٹ، اچھا اور جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ ان سے حلف لیں گے. تو وہ اس پہ پہلے بھی بڑی ڈسکشن ہوتی رہی ہے جی کہ جسٹس منیب اختر حلف لے سکتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے، تو وہ بات درست نکلی ہے. تو وہ نہیں، لیکن وہ ایز اے ٹھیک ہے قائم مقامی چیف جسٹس سے صحیح، لیکن وہ جی بالکل درست. تو اچھا اب اس صورتحال میں قیوم صدیقی صاحب یہ جو ججز سینیورٹی والا کیس ہے، اس میں ایک کوشچن جس کے اوپر ابھی ڈیبیٹ ہوگی وہ یہ بھی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا یہ 4 ججز نے اپنے ایک خط میں بھی ایک مائنڈ دیا تھا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب ہیں، جسٹس عائشہ ہیں، اور غالباً جسٹس اطہر من اللہ ہیں، کہ خط لکھا تھا انہوں نے. کیا کہا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ یہ جو ججز کا جو ٹرانسفر ہے یہ عارضی ہے، اور نیا اوتھ جو ہے وہ لینا پڑتا ہے. مطلب وہ بالکل ایسے ہی ہے، وہ ان کا جو خط تھا وہ تو ساری کی ساری پیٹیشن ہے، اس کی پٹیشن کا حصہ ہے. تو اس پہ یہ آرگومنٹ، اس کے اوپر بھی بڑی بحث، کہیں حلف نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ بحث بہرحال ہونی ہے. ریڈنگ انٹو دی کانسٹیٹیوشن کیا محمد علی مظہر صاحب کریں گے؟ وہ نہیں کریں گے. میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی بھی جو کچھ ہو چکا ہے 62(1)(f) اور پھر اس کے بعد 63(a) کے کیس کے اندر، تو اس میں جو کچھ ہوا ہے اور عدلیہ جس طرح سے گئی، تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی نئی طرح جو ہے وہ اس کے اندر نکالی جائے گی. لیکن ایک مسئلہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ ججز کی جو تقرر ہے اس کا فورم جوڈیشل کمیشن ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا بیچ میں. ہاں تو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ججز اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں، تو کیا آرٹیکل 200 کے تحت جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے لیے اس کے لوازمات کیا ہیں؟ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کی تشریح جو ہے، اس کو میرے خیال میں آئینی بینچ جو ہے وہ ایکسپلین ضرور کرے گا کہ یہ وجہ ہے. اب جیسے جو وجہ بتائی جا رہی ہے کہ فیڈرلزم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ججز ٹرانسفر ہو سکتے ہیں صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک ہی. تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک نہیں، کہیں پہ بھی کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر جج صاحبان جا سکتے ہیں. تو وہ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آرٹیکل 200 یہ ہے اوریجنلی اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے، یہ آج کا نہیں ہے. لیکن اب جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے ساتھ ملا کے اس کو، کیونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو بھی تبادلہ ہونا ہے وہ سارا ہمارا ہو. اب اس کے اندر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت ساری کمپلیکیشن ہے اس میں. پھر آئین کے اندر تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، جج میڈ یا ججمنٹ کے ذریعے کوئی ڈائریکشن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ آ سکتی ہے. انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے اس کی،
جیسے الجہاد کیس کے اندر کہا تھا کہ جی سینئر موسٹ جج جو ہے اس کو جو ہونا چاہیے، پھر بعد میں 18ویں آئینی ترمیم کے اندر آیا کہ سینئر موسٹ جج آف دا سپریم کورٹ جو ہے وہ اگلا چیف جسٹس ہوگا. تو لیکن اب آئین تبدیل ہو گیا ہے کہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے نام ہوگا. جوڈیشل کمیشن کے بجائے پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ اس کے اندر آ گئی ہے. تو بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہوئی ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جسٹس محمد علی مظہر کوئی اتنا آگے جا کے ایڈونچر کریں گے. سر وہ ایڈونچر چونکہ کانسٹیٹیوشن میں ہی انہوں نے دیکھنا ہے، کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی چلنا ہے، تو کانسٹیٹیوشن میں میکسیمم یہی ہے کہ انہوں نے انٹرپریٹ کرنا ہے اور اس سے باہر وہ جا ہی نہیں سکتے. اور چونکہ یہ ہے بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ، تو کوئی اور ہوتا تو ہم کہیں نہ کہیں منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہوتے تو پھر بات کمپلیٹ جسٹس اور وہ پھر کہیں اور نکل جا سکتی تھی. تو یہاں پہ تو نہیں، یہاں پہ رہے گی. اور دوسرا جو آپ نے کہا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، دیکھیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہی تو ہے کہ یہ ججز ابھی تک ادھر ہیں. اگر یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا فیکٹر کار فرما نہ ہوتا تو ان کا بھی نوٹیفیکیشن اٹھا کے کہیں سے کہیں پھینک دیتے. لیکن چونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی ہی وجہ سے یہ کہا ہے کہ ججز سے مشاورت، ججز سے رائے، اگر جج کا اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہی الجہاد کے اندر ہی بالکل جو ہے نا وہ جو انٹرپریٹ ہوا تھا، جو میری ایک بڑے پاکستان کے بڑے لائر ہیں ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آرٹیکل 200 کو جو الجہاد کیس کے اندر جس طرح سے کیا اس میں پھر یہ کہا گیا تھا کہ جج کی مرضی اور منشا کے بغیر اس کو ٹرانسفر نہیں کیا جائے. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے نا بیسکلی، کہ ان کی مرضی منشا. اچھا ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف نے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں اس کا کیس چلا تھا عام انتخابات میں دھاندلی والا، جس میں انہوں نے پھر امین الدین خان کی سربراہی میں کیس لگا. انہوں نے ٹائم سیک کیا تھا کہ ہم نے اضافی دستاویزات جمع کرانی ہیں. تو اب انہوں نے اضافی دستاویزات جمع کرا دی ہیں، اور اضافی دستاویزات میں انہوں نے 2 چیزیں لگائی ہیں. ایک تو کوئی سپریم کورٹ کا انتخابات سے متعلق 2016 کا فیصلہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اخباری تراشے ہیں کہ جو دھاندلی ہوئی اور اس میں کوئی چیز فیکٹ تو شاید ان کو نہیں ڈھونڈ سکے، تو اخباروں میں جو پرسیپشن مینجمنٹ کی گئی تھی، فارم 47 والے نریٹو بیانے بنائے گئے تھے، اسی ٹائپ کا ہی انہوں نے ریکارڈ جو ہے وہ سبمٹ کرایا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اچھا میں ایک چیز جو کل جو چیف جسٹس جائیہ فریدی صاحب کی سربراہی میں جو وفد جا رہا ہے چائنا، اس پہ ریموٹ ایریا سے 2 ہماری ماتحت عدلیہ سے بھی ججز کو لیا گیا ہے. ایک جوڈیشل آفیسر جی، ایک جوڈیشل آفیسر گوادر سے ہیں اور ایک لکی مروت سے ایک خاتون جوڈیشل آفیسر ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ یہ چیف جسٹس جائیہ فریدی صاحب نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جو ریموٹ ایریاز سے جو ہمارے جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس طرح کے نہ صرف ایکسپوجر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو تربیتی پروگرامز ہیں ان میں بھی ان کو شرکت کرنی چاہیے. شنگھائی تعاون تنظیم کے چلیں جی. تو جناب عدالتی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی جواب آ گیا کہ جناب عدالت جو فیصلہ کرے گی سر تسلیم خم ہیں. ویسے تو یہ معاملہ آرٹیکل 200 کا ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا کام صرف اور صرف اعلیٰ عدلیہ کے اندر آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت تقرریاں کرنا ہے. اور چیف جسٹس پاکستان جو کہ سپریم کورٹ رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں، اور چیف جسٹس پاکستان نے ہی اس کی ریکمنڈیشن، اس کی منظوری دی تھی، اس کی بھی آ گئی ہے. اس میں کہہ دیا گیا کہ جناب جی ہاں بالکل یہ پروسیس ہوا تھا، اور چیف جسٹس پاکستان نے 1 فروری کو اس بات کی منظوری دی تھی، اور ہم یہ چیز ریکارڈ کے اوپر لے کر آ رہے ہیں. اور وفاقی حکومت جو ہے وہ کہہ چکی ہے کہ یہ پروسیس کب اور کس طرح سے انیشیٹ ہوا تھا. آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت صدر مملکت کو سمری بھجوائی گئی. صدر مملکت نے یہ پھر متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اور متعلقہ جج جو ہیں ان کے ذریعے سے یہ پھر سارا پروسیس ہوا، عمل ہوا اور آ گیا. لیکن بہرحال معاملہ آئین کے آرٹیکل 200 سے متعلق ہے، اور یہ ابھی تک اس طرح سے انٹرپریٹ نہیں ہوا جیسا کہ کہا جاتا ہے. کچھ الجہاد کے اس کے اندر کچھ اس کو ٹچ کیا گیا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ آئینی بینچ کیا کرتا ہے. لیکن یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ اگر یہ مقدمہ جیت بھی جاتے ہیں اور یہ ٹرانسفر ختم بھی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر چیف جسٹس کی جو ہے وہ تقرری جو ہے وہ ہونی تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ذریعے ہی ہے، اور جوڈیشل کمیشن کے رولز کے مطابق 3 سینئر موسٹ جج صاحبان میں سے ہوگی،
ان میں محسن کینی صاحب ہیں, طارق جہانگیری صاحب ہیں, اور گل حسن اورنگزیب ابھی ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں, ایکٹنگ جج آف دا سپریم کورٹ ہیں. تو وہ بھی اس دور کے اندر شامل ہوں گے, جیسا کہ چیف جسٹس نے ایک اظہار کیا تھا اس کا. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ قائم مقام چیف جسٹس کا تقرر جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 196 کے تحت ہے, جس میں کسی بھی جج آف دا سپریم کورٹ اس کو ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس بھی لگایا جا سکتا ہے. اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اگر یہ ٹرانسفر جو ہے وہ کالعدم قرار دی جاتی ہے اور کس وقت کی جاتی ہے, اور اس کے فوراً بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس کسی ہائی کورٹ کے ہی 3 جج صاحبان میں کسی کی تقرری کر دیتا ہے, تو پھر صورتحال اور مختلف ہوگی. لیکن یہ ساری چیزیں اتنی آسانی سے ہو جائیں گی, یہی دیکھنا باقی ہے. شرائع دستور سے EQS لائیو سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.